لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جو کام کرنے کے لائق ہیں، جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کو مامورات کہا جاتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان کاموں کو ممنوعات اور منہیات کہا جاتا ہے۔ اگر ہم جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ان کاموں کو بجا لائیں اور جن کاموں سے منع فرمایا ان سے اگر ہم رک جائیں تو ہماری دنیا کی زندگی بھی بہت اچھی اور پاکیزہ گزرے گی، اور آخرت کے اندر اللہ کی طرف سے بہت بہترین اور بہت اچھا بدلہ ملنے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مامورات کے سلسلے میں بھی ہمارا ایمان اور یقین مضبوط ہو، منہیات کے سلسلے میں، ممنوعات کے سلسلے میں بھی ہمارا ایمان اور ہمارا یقین مضبوط ہو۔ اللہ نے مامورات پر جو وعدے فرمائے ہیں ان وعدوں پر ہمارا یقین کامل ہو، اور منہیات اور ممنوعات پر جو وعیدیں بیان فرمائی ہے ان وعیدوں کے اوپر اور ان سخت سزاؤں کے اوپر بھی ہمارے دلوں کے اندر یقین ہو، تو اللہ کا یہ وعدہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے پورا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا۔ خطبے کے اندر قرآن کریم کی
ایک بہت ہی جامع، جس میں بعض مفسرین نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ نے اس آیت میں پورے دین اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ بیان فرما دیا ہے۔ اس آیت میں 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جن 3 کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے اس آیت کی تفسیر پچھلے سال ایک جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی، اور جن 3 باتوں سے منع فرمایا ہے ان 3 باتوں میں سے ایک بات کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج آپ حضرات کے سامنے مجھے کچھ بات عرض کرنی ہے۔ جن 3 باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تم کو حکم دیتا ہے، اللہ تم کو آرڈر دیتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا۔ عدل کا اور انصاف کا تعلق صرف معاملات سے نہیں ہے، عدل کا اور انصاف کا تعلق صرف کچہری اور کورٹ سے نہیں ہے، بلکہ عدل کا اور انصاف کا تعلق عقائد سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، اخلاقیات سے بھی ہے اور معاشرت سے بھی ہے۔ اللہ نے عقائد کے باب میں جو حکم دیا ہے، مسلمانوں کو ان عقائد کے سلسلے میں انصاف سے کام لینا چاہیے اور اعتدال کے ساتھ ان عقائد پر اپنا ایمان اور اپنا یقین مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ نے جن عبادات کا حکم دیا ہے ان عبادات کو بھی انصاف کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ اس کے اندر غلو ہونا چاہیے اور نہ اس کے اندر بالکل سستی ہو کہ سنتیں چھوٹنا شروع ہوں اور نوبت فرائض کے چھوٹنے تک آ جائے۔ یہ عبادات کے اندر انصاف کا اور عدل کا ایک مختصر سا مفہوم ہے۔ معاملات کے اندر تو عدل خاص طور سے ہوتا ہی ہے، لین دین ہو یا اور دوسری چیزیں ہوں، اللہ نے اس لین دین میں، ان معاملات میں جیسے ان کو کرنے کا حکم دیا ہے ان معاملات کو اسی طریقے سے انجام دینے کی مسلمان کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد معاشرت ہے، رہن سہن ہے، اخلاقیات ہے، ان کے اندر بھی انصاف کا ایک تقاضا ہے۔ شریعت نے اس کا ایک ترازو اور اس کی ایک میزان مقرر کر رکھی ہے کہ یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ برے اخلاق ہیں، یہ اچھی عادتیں ہیں، یہ بری عادتیں ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ محبت ہو اس کا ایک معیار ہے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت ہو اس کا ایک معیار ہے، اولاد کے ساتھ محبت ہو اس کی ایک کسوٹی ہے، اہل و عیال کے ساتھ محبت ہو، اللہ نے اس کی ایک کسوٹی اور ترازو کو طے کر رکھا ہے۔ دوسری چیز، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ ہر عمل کے اندر، ہر کام کے اندر احسان کا حکم دیتے ہیں۔ احسان کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو حدیث جبرائیل علیہ السلام کے اندر آیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے ہیں اور سوال فرماتے ہیں، مل اسلام، نبی علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں۔ دوسرا سوال کرتے ہیں، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ تیسرا سوال کرتے ہیں، مل احسان، احسان کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے، اردو کے اندر ہم اس کا ترجمہ کرنا بھی چاہیں تو صحیح طور سے اس کا مفہوم ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے اس جگہ احسان کا جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے، اچھائی یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ یقین حاصل نہ ہو، اگر یہ کیفیت اپنی طبیعت اور اپنے دل کے اندر پیدا نہ ہو کہ تم اللہ کو نہ دیکھ سکو، یہ کیفیت پیدا نہ ہو، یہ کیفیت تو اپنے اندر ضرور پیدا کر لو۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو، اللہ تو تمہیں ہر جگہ، ہر حال میں، بند کوٹڑی میں، اندھیرے میں، اجالے میں، رات میں، دن میں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم کو ضرور دیکھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب احسان کا تعلق بھی اسلام کے سارے شعبوں سے، اسلام کی ساری فروعات سے، اسلام کی ساری چیزوں سے ہوگا۔
یہ تین چیزیں ایسی ہیں، العدل والاحسان، دو چیزیں، تیسری چیز جس کا تعلق خاص طور سے حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ حکم دیتا ہے اپنے رشتہ داروں کو ادا کرنے کا، دینے کا۔ جب رشتہ داروں کو جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اللہ ان کو دینے کا حکم دیتا ہے تو ماں باپ کا نمبر اس سے پہلے آتا ہے، اولاد کا نمبر اس سے پہلے آتا ہے، اہل و عیال کا، بیوی بچوں کا حکم اس سے پہلے آتا ہے۔ ایتاء ذی القربى، اللہ نے پہلے مرحلے کے بجائے دوسرے مرحلے کو ذکر کیا تاکہ پہلا مرحلہ ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جائے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو مأمورات کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتی ہیں؟ مأمورات کہلاتی ہیں۔ آگے تین چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ تینوں چیزیں ایسی ہیں، کتنی چیزیں؟ تینوں چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ بندے سے ہے لیکن بعد میں اللہ سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ منع فرماتے ہیں، تین کاموں کا تو حکم دیا، تین کاموں سے اللہ منع فرماتے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ الفحشاء، اردو میں اگر اس کا مفہوم ادا کریں گے، بے حیائی کے کاموں سے، بے شرمی کے کاموں سے، بے حیائی کا وہ کام اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے نیک بندوں کو وہ بے حیائی کا کام ناپسند ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے حیائی کے کام سے مسلمانوں کو اور عام انسانوں کو بھی منع فرماتے ہیں۔ یہ تینوں کام جن سے منع کیا گیا ہے ایسے کام ہیں کہ اگر ان کاموں کو کوئی انجام دے گا، ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرے گا، خدا کی قسم معاشرہ بگڑ جائے گا، سماج بگڑ جائے گا۔ وہ عبادتیں تو کرتے ہوں گے لیکن ان برے کاموں کو انجام دینے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس معاشرے کے اندر ایسی خرابی آئے گی کہ ایک دوسرے کو کہنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ ینہا عن الفحشاء، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں سے جگہ جگہ منع فرمایا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے لوگوں، بے حیائی کے جو کام تم ظاہر میں کرتے ہو، بے حیائی کے جو کام تم بند کوٹھڑیوں میں کرتے ہو، بند کمروں میں کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کسی بھی بے حیائی کے کام کے تم بالکل قریب بھی مت جاؤ۔ ابھی برا کام میں نے ترجمہ نہیں کیا اس لیے کہ یہ لفظ آگے آ رہا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، یہاں اللہ نے عام برے کاموں سے پہلے نمبر پر کس کو ذکر کیا؟ بے حیائی کا جو برا کام ہے، بدکاری تک جو برا کام پہنچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد عام برے کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، برائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ برائی کے کام ظاہر میں ہو، چاہے وہ برائی کے کام بند کمرے میں ہوں اور تنہائی کے اندر ان کو انجام دیا جائے۔ کوئی بھی بے حیائی کا کام ہے، اگر دل میں اللہ کا ڈر ہے، اگر دل میں اللہ کا خوف ہے، اگر مخلوق کے اندر اپنی ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی نگاہ میں مقبول اور باعزت بننا چاہتے ہیں تو ایک مسلمان کو برے کا بے حیائی کے کاموں سے بچنا پڑے گا اور اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو اگر پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہر انسان کو اس بے حیائی کے کام سے بچنا پڑے گا۔ نہیں بچیں گے معاشرہ اور سوسائٹی پاکیزہ نہیں رہ سکتی، پاک نہیں رہ سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکیزہ مال بھی مطلوب ہے، پاکیزہ جسم بھی مطلوب ہے، پاکیزہ روح بھی مطلوب ہے، اللہ کو پاکیزہ دل بھی مطلوب ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے
بے حیائی کا کام مت کرو. کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. جب بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو بھی ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم بھی اسی طرح کرتے جائیں. بہت بری چیز ہے. انسان اپنی ذات کو پاکیزہ رکھنا چاہے، اپنے گھر کو پاکیزہ رکھنا چاہے، اپنے معاشرے کو پاکیزہ رکھنا چاہے، خدا کی قسم بے حیائی کے کام سے تو بچنا ہی پڑے گا. نہیں بچو گے، وقتی طور پہ لذت حاصل ہو جائے گی، وقتی طور پہ خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن اگر دل میں ایمان ہے پوری زندگی اس کا پچھتاوا رہے گا. ایک دو دن کے لیے نہیں، پوری زندگی اس کا پچھتاوا رہے گا. اس لیے قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ اس چیز کو منع فرمایا. بے حیائی کے قریب مت جاؤ، بدکاری کے قریب مت جاؤ. ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا. بدکاری کے قریب مت جاؤ، یہ بے حیائی کا اور اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. پھیلتی کیسے ہے یہ چیز، پروان کیسے چڑھتی ہے؟ پہلے زمانے میں اس کے عام ہونے کے، پھیلنے کے اسباب بہت کم تھے. اگر کسی سوسائٹی میں پہلے سے بے حیائی کے کام چلے آ رہے تھے اور جوانوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی تھی تو سارے لوگ اسی ڈگر کے اوپر چل پڑتے تھے. لیکن ترقی کے اس دور میں ایسے ایسے آلات، ایسے ایسے اسباب ہم خود لے کر کے گھوم رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بے حیائی ہماری طبیعتوں میں، ہمارے گھروں میں اور ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے. کتنا سخت عذاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہے میں معراج میں گیا، دوسری حدیث میں ہے مجھے خواب میں دکھایا گیا، جنت کی بھی سیر کرائی گئی، جہنم کی بھی سیر کرائی گئی. جہنم میں نے طرح طرح کے لوگوں کو دیکھا. کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں اور آگ میں وہ جل رہے ہیں. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ مجھے جواب دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا پیسہ اور حرام کا مال کھاتے تھے، اللہ نے ان کا پیٹ بڑھا دیا اور اب جہنم کے اندر یہ جل رہے ہیں. مجھے اور آگے لے جایا گیا، میں نے دیکھا کچھ ننگے مرد ہیں، کچھ ننگی مستورات ہیں، عورتیں ہیں جو جہنم میں ہیں. نیچے سے آگ کی لپٹ آتی ہے اور آ کر کے ان کو جلا کر کے وہ آگ کی لپٹ واپس چلی جاتی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے جواب دیا گیا یہ دنیا میں غیر شرعی اور ناجائز طریقے پر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والے لوگ ہیں. بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں. اللہ نے ان کو ننگا کیا اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے بے حیائی کو، حیا کو ختم کیا اور بے حیائی کو عام کیا. جو شکل وہاں انہوں نے اختیار کی اللہ نے اسی شکل میں ان کو جہنم میں ڈالا اور آگ نیچے سے آ رہی ہے اس لیے کہ نیچے کے اعضاء سے انہوں نے یہ بری حرکت کی تھی. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، ہم اپنے گھروں کو، ہم اپنی سوسائٹی کو، ہم اپنے دلوں کو اگر پاک رکھنا چاہتے ہیں، پرسکون رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی عزت بھی بچانی ہوگی اور ہمیں اپنے ماں بہنوں کی عزت بھی بچانی ہوگی. اور پچھلے سال میں نے سنایا تھا، ہو سکتا ہے حدیث کا مفہوم ہو، بعض علماء فرماتے کسی بزرگ کا قول ہے
جو کسی کی ماں بہن کی عزت کو تار تار کرتا ہے جبری طریقے پر یا رضامندی سے، تو یہ ایک بدلہ ہے. یہ کیا ہے؟ بدلہ ہے. اگر کسی نے کسی کی ماں بہن کی عزت کو تار تار کیا ہے ناجائز طریقے سے، اللہ اس کا بدلہ اس کے گھر سے دلوائے گا. بڑی سخت وعیدیں ہیں، بہت کھول کے نہیں کہہ سکتے. ہم اپنے اپنے گھروں کو، اپنی حالت کو، اپنی ماں بہنوں کی حالت کو دیکھیں اور اس چیز کے اوپر غور کریں. اسلام نے عفت کے اوپر اور پاک دامنی کے اوپر کتنا زور دیا ہے، کتنی تاکید فرمائی ہے، اور ہم کس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں، کس راستے کے اوپر چل رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. ینہا عن الفحشاء، اللہ بے حیائی سے تم کو منع کرتا ہے. یہ بیماری ایسی ہے، پھیلتی ہے تو پھر کوئی ایک دوسرے کو روکنے کی اپنے اندر طاقت اور سکت نہیں رکھتا. ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کسی قوم، کسی علاقے، کسی قبیلے کے لوگ بدکاری اور بے حیائی کا کام کرتے ہیں، لوگ ان کو منع کرتے ہیں، علماء ان کو منع کرتے ہیں، نیک لوگ ان کو منع کرتے ہیں، یہ کام مت کرو. کیا کہتے ہیں؟ وجدنا علیہا آباءنا، ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح بے حیائی کا کام کرتے آئے ہیں. جب یہ چیز پہلے سے چلی آ رہی ہو تو کس کے اندر ہمت اور طاقت ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کرے. میرے بزرگوں، اللہ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے خوف کھانے کی ضرورت ہے. وقت کم ہے، میں آپ کو تاریخ اسلام کے واقعات سناتا. یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے اسلامی مجاہدین کو روکنے کے لیے جو سب سے پہلا ہتھیار اختیار کیا ہے وہ بے حیائی کا ہتھیار. نماز چھڑانے کا نہیں، زکات سے روکنے کا نہیں. وہ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے اندر سے اگر حیا نکل گئی، مسلم عورتوں کے اندر سے اگر حیا نکل گئی تو ان کے اندر سے ایمانی جذبہ ختم ہو جائے گا، اور ایمانی جذبہ ختم ہو گیا تو مارکیٹ میں ننگا کھڑا کر دو، روڈ پہ لا کر کے کھڑا کر دو، ان کے گھروں میں جا کر کے ان کو ننگا کھڑا کر دو، ان کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. فرانس نے افغانستان میں اپنی پہلی انٹری کی ہے. کیا کی ہے؟ پہلی انٹری کی ہے. اور دشمن کسی جگہ آتا ہے تو بڑے اچھے لیول کے ساتھ آتا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں تعلیم کو عام کریں گے، ہم آپ کے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کو مفت دلائیں گے. اس بہانے سے فرانس گھسا تھا. نیت یہ تھی کہ اللہ نے یہاں خزانے بہت رکھے ہیں اور ہم یہاں کے خزانوں کو وصول کر کے اپنے ملکوں میں لے جائیں گے. کچھ دن رہنے کے بعد ان کے ہیلی کاپٹر آئے. ان ہیلی کاپٹروں میں انہوں نے ان مسلمان قوم کی بچیوں کو سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد اوپر لے جا کر کے ان کو ننگا کیا اور ننگا کر کے ان کے کپڑوں کو نیچے ڈال دیا جہاں لوگ جمع تھے. قوم ایمان والی تھی، قوم غیرت والی تھی، اعمال والی تھی. 15 سال جہاد کیا، 10-12 لاکھ لوگ شہید ہوئے، لیکن ان کی حکومت کو اور ان کے کلچر کو اور ان کی تہذیب کو اپنے ملک کے اندر گھسنے نہیں دیا. یہ اس قوم کی کنڈیشن ہے. اگر ہمارا ایمان ہوگا، ہمارے اندر غیرت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، تو ہم برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچنے والے بنیں گے. جو آدمی، جو مسلمان بے حیائی کے راستے پر چلتا ہے، چند دنوں کے بعد اس کا ایمان بھی اس کے اندر سے رخصت ہو جاتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. ایمان اس حالت میں باقی ہی نہیں رہتا. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، کیا حالات، کس سے کیا پوشیدہ ہے، کس سے کیا چھپا ہوا ہے، کس سے اپنے گھر کی حالت چھپی ہوئی ہے، ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے. موبائلوں پر غلط چیزوں کو چھوڑنا بالکل بند کر دو. آج کے زمانے میں وہاں تک پہنچنے کی یہ پہلی سیڑھی ہے. اجنبی عورتوں سے بات کرنا بند کر دو. اللہ نے جائز طریقہ رکھا ہے.
انسان کی فطرت ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک جائز راستہ نکالا ہے. اس جائز راستے کو اختیار کر کے ہم اپنے کو بھی پاکیزہ بنائیں، اپنی ماں بہنوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے علاقے کو پاک اور پاکیزہ رکھنے کی پوری کوشش کریں. اس طرح کی باتیں بیٹھ کر کے جہاں ہوں ایسی مجالس میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، اور اس طرح کے لوگوں کی صحبت بالکل اختیار نہیں کرنی چاہیے. 2-3 واقعے سنانے تھے، وقت ہو گیا ہے. ایک اور اہم چیز آپ کے سامنے اس وقت اور بیان کرنی ہے. موبائلوں کے اوپر گروپوں کے اندر وہ چیز گردش کر رہی ہے. بی جے پی حکومت جب سے آئی ہے ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے اور ایمان اعمال کے کمزور ہونے، تعلیم اور سیاسی میدان میں ہماری ترجمانی نہ ہونے کی وجہ سے روز بروز ہمارے خلاف نئے قوانین بن رہے ہیں. اس وقت ایک اتنا خطرناک قانون وہ لا رہے ہیں کہ جس قانون کی روح سے کلکٹر، ضلع کا کلکٹر اگر آپ کی مسجد کو ڈھانا چاہے، آپ کے مدرسے کو ختم کرنا چاہے، آپ کے مکتب کو ختم کرنا چاہے، آپ کے وقف کی ہوئی اللہ کے نام کی ہوئی زمین کو وہ ہڑپنا چاہے، ایسا قانون بننے جا رہا ہے کہ آسانی کے ساتھ میں وہ کلکٹر اپنا آرڈر دے کر کے اس کو ہڑپ سکتا ہے. اس ملک میں مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور دوسرے پارسی بھی ہیں. ان کے اپنے مذہب کے مطابق اپنے مذہب کی جو زمینیں ہیں، وقف کی جائیدادیں ہیں، ان کی کمیٹیوں میں دوسرے مذہب کا کوئی آدمی نہیں. یہ پہلی مرتبہ قانون آیا ہے کہ مسلمانوں کے اوقاف کی زمین جو ہندوستان میں ریلوے کے بعد سب سے بڑی زمین ہے، ہندوستان میں ریلوے محکمہ کے پاس جتنی زمین ہے پتہ نہیں لاکھوں ایکڑ ہوگی، کروڑوں ایکڑ ہوگی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسلم اوقاف کی زمینیں آتی ہیں. بادشاہوں نے وقف کر رکھی ہے، مالدار لوگوں نے وقف کر رکھی ہے. کہیں 50 بیگھہ ہے، کہیں 100 بیگھہ ہے، بعض جگہ 500 بیگھہ زمین وقف ہے. اب اس کو قانون اس کے لیے لایا جا رہا ہے تاکہ حکومت اس کو اپنے انڈر میں لے سکے. اور حکومت کے انڈر میں لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کلکٹر کے ذریعے، تحصیل کے ذریعے راستہ نکالا جائے، اور مسلم کمیٹی میں جو مسلم نمائندے ہیں ان کے ساتھ ہندو لوگوں کو بھی شریک کیا جائے. لیکن اپوزیشن پارٹیوں نے پارلیمنٹ میں ہنگامہ کیا تو وہ قانون ایک اگلی کمیٹی کے حوالے ہو گیا. 7-8 لوگوں کی کمیٹی بنی، اس میں اویسی صاحب بھی ہیں، 1-2 مسلمان اور بھی ہیں. اب مسلم تنظیموں کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کے خلاف ووٹ ڈلواؤ کہ اتنے لوگ اس کے خلاف ہیں تو یہ قانون ہم رد کر دیں گے. اگر 50 لاکھ کروڑ لوگ اگر اس کے لیے خلاف ووٹنگ دے دیں گے تو انشاءاللہ وہ رد ہو جائے گا. گروپوں کے اندر وہ چیز موجود ہے، ہمیں اس کی لنک کھول کر کے، اس کا جی میل آئی ڈی کھول کر کے اس کے اوپر لکھنا ہمیں یہ منظور نہیں. ہندی میں لکھیں یا انگریزی میں لکھیں، اردو میں نہ لکھیں. اگر کسی کے پاس موجود نہیں ہے تو بہت سے علماء کے پاس وہ موجود ہیں، آپ ان کے پاس سے لے سکتے ہیں، یا ان کے موبائل کے ذریعے ہی آپ اپنا آئی ڈی ڈال کر کے اس کے بارے میں یہ لکھ دیں کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے. یہ کام جلدی سے جلدی آپ کو اور ہم کو کرنا ہے. 2-3 دن سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند اور دارالعلوم دیوبند کے محتمیم صاحب کا بھی خط آ گیا ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ اس قانون کو رد کرنے کے لیے اس آئی ڈی کا استعمال کر کے اپنا ووٹ ڈالیں تاکہ یہ قانون منظور نہ ہو. خدا نہ خواستہ اگر منظور ہو گیا تو جس آزادی کے ساتھ ہم یہاں عبادت، تعلیم اور ساری چیزیں انجام دے رہے ہیں، اور اوقاف کی پراپرٹی ماہانہ کروڑوں روپے ہیں، وہ ساری حکومت کے کھاتے میں جائے گی. غریب مسلموں کو جو پہنچتی ہے، بیواؤں کو جو پہنچتی ہے، وہ ساری کنڈیشن ختم ہو جائے گی. اس لیے جمعے کے بعد میں آپ حضرات اس چیز کے اوپر غور کریں. اور اگر بڑے موبائل جن کے پاس ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جن کے پاس بڑے موبائل نہیں ہیں وہ دوسروں کے بڑے موبائل سے اپنے حق کو استعمال کریں اور استعمال کر کے اس قانون کو رد کروانے کی کوشش کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقبول گھڑیوں کے اندر خاص طور سے دعائیں بھی کریں کہ ہمارے ملک کے اوپر ظلم کا جو یہ بادل منڈلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ظلم کے بادل پہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.